مورل سٹوریز وتھ 3K ویورز، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا لے کر آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ واقعہ کربلا کے ہیرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر کیا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو پوری سنیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر سال محرم کا مہینہ یہ صدا لگاتا ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ واقعہ کربلا محرم کے مہینے رونما ہوا۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ حق اور باطل کا معرکہ، یزید کے جبر کی انتہا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی خاطر صبر کی انتہا۔ یزید نے اپنی یزدانیت کو اینڈ تک، جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے اپنے پاس نہیں بلا لیا، برقرار رکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی ملاقات سے پہلے تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ تو 10 محرم کے دن کا تعارف تھا۔ یوم عاشورہ بھی 10 محرم کے دن کو کہتے ہیں بچوں، یوم عاشورہ۔ یہ یوم عاشورہ 10 محرم، اس دن بہت سے تاریخی واقعات بھی ہوئے جو کہ تاریخ میں درج ہیں۔ تو چند ایک واقعات کا ذکر بچوں میں آپ کے ساتھ کروں گی۔ اس میں ایک خاص واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دھتکار کر نکال دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ 10 محرم کو قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں باب ثانی بھی کہتے ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کشتی میں آپ اپنے حواریوں کو لے کے سوار ہو جائیں، ان کی کشتی بھی اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ پر 10 محرم کو لگائی۔ تیسرا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جبر سے آزادی ملی۔ فرعون کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پل بخیر و عافیت پار کر لیا۔ چوتھا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے 10 محرم کو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا، اور ان کو 3 اندھیروں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، دریا کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے سے نجات دی۔ تو بچوں چلیے، یہ تو 10 محرم کے واقعات جو تاریخ ساز تھے وہ میں نے کچھ تھوڑے سے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اپنے خاص ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، واقعہ کربلا کی طرف، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، اصلاً تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ خلیفہ بنے، لیکن چونکہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں لڑائی کا خدشہ تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور خود دست بردار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال کے قریب پہنچے تو انہوں نے 3 صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے نام لے لیے، اور کہا کہ اگر یہ تینوں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو پھر آپ یزید کو بنوا لیجیے گا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی یزید بار بار پیغام بھیج رہا تھا کہ مجھے خلیفہ، مدینے کا خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے حالات کو بھانپتے ہوئے 3 مذکورہ بالا صحابہ کرام کے نام پہلے ہی لے لیے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا
تو مدینے کا جو تھا وہ گورنر اس وقت تھا ولید بن عتبہ. اس کو یزید نے پیغام بھیجا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بلائیے اور ان سے بیعت لے لیجئے یزید کے نام پہ. رات کی گھڑی تھی. ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا. صحابہ اکرام کے جھنڈ میں آپ تشریف فرما تھے. آپ کو صحابہ اکرام نے بڑی حیرت زدہ بات ہو گئی ہے، یہ کہا کہ بڑی حیرت زدہ بات ہو گئی ہے جو آپ کو ولید بن عتبہ نے گورنر نے اس گھڑی بلایا. تو لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کو بھانپ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، جس وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا ہے. تو آپ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کی دعوت دی. حضرت امام حسین نے کہا تو میں چھپ کے یزید کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا. اس وقت عبداللہ بن مروان بیٹھا ہوا تھا پاس. اس نے کہا کہ اگر یہ بیعت نہیں کر رہا تو یہ رات کی گھڑی ہے، اس کو یہیں پہ شہید کر ڈالو. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ علی کا بیٹا ہوں، نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، فاطمہ کا جگر گوشہ ہوں اور حسن کا بھائی. تم مجھے کیسے کر سکتے ہو قتل؟ اور اس آپ کے رعب و دبدبے کو دیکھ کے وہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ باہر نکلے تو 14 صحاب جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے آپ سے وجہ دریافت کی. تو آپ نے کہا کہ حالات بہت نازک ہیں، ہو سکتا ہے جنگ چھڑ جائے. تو آپ کے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. آپ نے کہا نہیں، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مینڈا مدینے میں خون بہا کرے گا. تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، چونکہ وہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نواسۂ رسول. انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں جنگ کروں گا تو مدینے سے باہر. تو آپ اس طرح سے صحابہ کرام کی رضامندی سے آپ مدینے سے باہر چلے گئے. آپ نے اپنے نانا کی روضہ مبارک کی زیارت کی اور اشک بار ہوئے اور اپنے نانا سے گلہ کیا کہ تیرے شہر کے مکینوں نے ہمیں نکال دیا یہاں سے اور ہم جا رہے ہیں. آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں پر کچھ حالات بہتر تھے. وہاں پر کوفیوں نے خط لکھنے شروع کر دیے. تقریباً 3 بھوریاں بچوں کوفیوں نے خط کی بھر بھر کر لکھی آپ کو، بھوریاں. تو آپ نے پھر ان کے اصرار پر کہ وہ بار بار خطوں میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئیں آپ کوفہ، تو نعمان آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر حالات معلوم کریں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہاں کا کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا. اس نے بڑی فراخ دلی سے آپ کا استقبال کیا اور بہت سے لوگ 2 دنوں میں تقریباً 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر گئے. تو یزید کو جب پتہ چلا صورتحال کا تو اس نے وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کہو کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دو. عبید اللہ ابن زیاد منہ پر نقاب کر کے آیا، مسلمان اس کو پہچان نہ سکے. اس نے اپنے آپ کو شو کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو بنعوذ باللہ. اور اس نے گورنر ہاؤس میں داخل ہو کر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور خود گورنر بن کر بیٹھا. اور اس نے کہا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کو مار دوں گا، اس کے بیوی بچوں کو مار دوں گا، اس کے گھروں کو جلا دوں گا. تمام مسلمان ڈر گئے اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دردناک طریقے سے بچوں مارا. ان کو کوفہ کی سب سے اونچی چوٹی پہ لے جایا گیا اور وہاں سے گرا دیا گیا اور پھر ان کے جسد خاکی کو بازار میں لٹکا دیا گیا. ادھر سے حضرت حر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور چونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوتگی سے 1 دن پہلے
حضرت امام حسین کو بتا چکے تھے خط میں کہ کوفہ کے حالات صحیح ہیں، آپ نے ادھر سے کوفہ کے جانے کی تیاری پکڑ لی تھی اور کوفہ کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں حر بن یزید ملے، اس نے کہا کہ میں آپ کا گھیرا کرنے کے لیے آیا ہوں، یا تو تم یزید کی بیعت کر لو اور یا پھر تم جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو پھر میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کرنے والا، اور تم میرا گھیرا کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو۔ حر بن یزید نے ایک پیادے کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا، جس کو یزید نے نعمان بن بشیر کی جگہ گورنر بنا دیا تھا۔ تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا، اہل بیت کا پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم کا واقعہ، پیادہ واپس آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کرنے کا حکم آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اہل بیت اس میں شامل تھے، علی اصغر سب سے چھوٹے شہید اور علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے خیموں میں خیمہ زن تھے کہ عمر بن سعد ایک بڑا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یا جنگ کرو، ان دونوں صورتحال کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا وقت مانگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کا دن آپ لے لیں، لیکن پانی آپ لوگ فرات کا بالکل نہیں پئیں گے۔ جب حضرت حر بن یزید نے یہ صورتحال دیکھی، تو وہ فوراً سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے، ان کے گروپ میں شامل ہو گئے، اہل بیت کے پاس چلے گئے، اور 9 محرم کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر و اذکار کیا، اللہ کی درگاہ میں روئے، گر گڑائے، اور رات کے پہر سارے چراغ بجھا دیے گئے، اور آپ نے فرمایا اے اہل بیت، میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں، تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور چراغ جب جلاؤں گا تو وہ یہاں سے چراغ جلانے سے پہلے پہلے نکل جائے۔ لیکن ایک 70 سال کے صحابی، انہوں نے فرمایا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے جسم جلا دیے جائیں، ہمارے سر اڑا دیے جائیں، ہمیں ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے جب چراغ جلایا تو کوئی بھی فرد وہاں سے نہ اٹھا، سب کے سب وہاں موجود تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہوئے ہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ اہل بیت تو پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے، اور مرتے دم تک انہوں نے آپ کے ساتھ رہنے کا عزم کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو اس وقت تک حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چل گیا۔ ایک شاعر نے، جن کا نام تھا فرزق، انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں پر کوفہ میں نے لٹکا ہوا دیکھا ہے۔ آپ نے کہا میرا بھائی جھکا تو نہیں ہوا تھا، لٹکا ہی ہوا تھا، جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ تو اس طرح سے 9 محرم الحرام کی رات گزری، اور
اگلا دن جو تھا چڑھا، اور 10 محرم الحرام کا دن عاشوراء کا دن بھی کہلاتا ہے بیٹا، اس میں لڑائی کا آغاز ہوا۔ تو آپ کی ساتھ جو لوگ تھے تھوڑا سا میں ان کا بھی تعارف کرتی جاؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی تھے، عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے سب سے یہ 4 بھائی شہید ہوئے، پھر سگی بہن زینب کے بیٹے تھے حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہن نے کہا نہیں، پہلے بھانجے پھر بھائی، دونوں بھانجے قربان ہوئے۔ تو پھر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امام حسین کی باری آئی۔ تو قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے والد ماجد نے ایک تعویذ دیا ہوا تھا کہ جب بہت مشکل گھڑی آ گئی تو اس کو کھولنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تعویذ کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب بڑی مشکل آئے تو چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا، آگے آگے رہنا۔ اس وقت حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بھائی کی خواہش کی قدر کی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قاسم بن حسن میدان جنگ میں جائیں گے۔ 16 سال کے نوجوان 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے۔ تو آتے انہوں نے کہا کہ اس حلق میں اگر پانی کا ایک قطرہ ہوتا تو آج سارے کا سارا لشکر قتل کر دیتا۔ عمر بن یزید بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اکٹھے ہو جاؤ لشکر والو، اکٹھے ہو جاؤ، علی کا پوتا ہے، یہ بہت بہادر ہے، یہ تو ہم سب کو مار ڈالے گا، اس کے اوپر اکٹھے ہو کر حملہ کرو۔ جب یزید سپاہیوں نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت محمد حسین نے گاہے بگاہے سب کے لاشیں اٹھائے اور لے کر آئے۔ اب حضرت محمد حسین خود جانا چاہتے تھے لڑائی کے لیے، لیکن ان کے جوان بیٹے علی اکبر وہ راہ میں آ گئے۔ ابا جان پہلے میں حضرت علی اکبر کے، اور وہ بھی بہادرانہ قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے تو کسی ظالم نے اس کے حلق میں تیر مارا، اور وہ دوشاہا تیر تھا، وہ تیر لگتے ہی شہید ہو گئے۔ حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے ہاتھوں سے، ان کے گلے سے تیر نکالا۔ یہ کچھ حالات تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ بھی جرأت مندانہ بہادری سے لڑتے رہے، آپ کے جسم پر 71 زخم آئے۔ آپ نے اپنے سامنے جو لشکر تھا اس کو ایک دفعہ ہراساں کر دیا۔ پھر آواز آئی امام حسین ہیں، علی کے بیٹے، حسن کے بھائی، نواسہ رسول، فاطمہ کے جگر گوشہ، اس کو اکٹھے ہو کر قتل کرو، اکٹھے ہو کر مارو، اکیلے اکیلے نہ لڑو۔ نیزے برسنا شروع ہو گئے، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، یزیدیوں نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے کہا آدھے نماز پڑھیں گے اور آدھے جنگ کریں گے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ملعون شمر نے آپ کا سر کاٹا، آپ کو شہید کر دیا۔ اور جب آپ کا سر نیزوں پہ لٹکا کر وہ یزید کے دربار کی طرف لے کر جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے دوسرے سجدے کی خواہش ٹھلک رہی تھی۔ دوسرا سجدہ آپ کو کرنے نہیں دیا یزیدیوں نے۔ ایک سجدہ آپ نے کیا اور دوسرے سجدے کی خواہش آپ کی آنکھوں میں تھی، کیونکہ وہ نماز کے دوران شہید کر دیے گئے۔ یزید کے دربار میں جب پہنچے تو حضرت بی بی زینب کو اور دوسری سیدات کو بھی لے جایا گیا۔
حضرت زین العابدین چونکہ بیمار تھے، ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں شرکت سے روک دیا تھا۔ تو